بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا لیکچر مشتمل ہوگا ایک نظم پہ فی وصف الطبیعاتی۔ سب سے پہلے تو آپ کی یہ حیرت دور کر دوں کہ درمیان میں سے اتنا سلیبس چھوڑ کے فی وصف الطبیعہ پر آنے کی وجہ کیا ہے؟ فی وصف الطبیعہ پر آنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس حبس کے دن میں ان حبس کے دنوں میں میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے بہار کی سی خوشبو آئے، کہیں سے بہار کا تاثر پیدا ہو۔ تو یہ نظم بنیادی طور پر بہار کے بارے میں، بہار کے رنگوں کے بارے میں، اور شاعر نے اس میں بہت خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گویا بندہ وہاں پر موجود ہو۔ تو میں نے سوچا کہ آج شدید گرمی میں تھوڑی دیر کے لیے ہم شاعر کے ساتھ بہار کے موسم میں چلے جاتے ہیں۔ تو صفی الدین ہلی جو ہیں یصف الربیع بہار کی صفت بیان کرتے ہیں، بہار کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اس کی۔ یصف تعریف کرنا، اس کی صفت بیان کرنا، اس کے متعلق بتانا۔ پہلا شعر ہے ہمارا خلا الربیع، خلا خلط پہنا دی ہے، الربیع بہار نے۔ علی غصون البانی، غصون البانی بان کی شاخوں کو، بان ایک درخت کا نام ہے، غصون غصن کی جمع شاخیں، حللن پوشاکیں، خوبصورت لباس، خلطیں، فواضلھا اس کا فضل، اس کے احسانات، اس کی مہربانیاں، علی پر ہیں، الکثبانی ٹیلوں پر۔ بہار نے بان کی شاخوں کو پوشاکیں پہنا دی ہیں اور ٹیلوں پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ جانتے ہیں جو برف کے ٹیلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، ربیع کا موسم، جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس پہ چھوٹے چھوٹے خودرو درخت اور پتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ خوبصورت لباس پہن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ دور سے ٹیلوں کو دیکھا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ گویا وہ ٹیلے جو ہیں وہ خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو شاعر نے اس چیز کو، اس منظر کو اپنی تحریر میں سمویا ہے، اس منظر کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ اگلا شعر ہے وَنَمَتْ اور نمو پا گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، فروع الدوحی، فروع کہتے ہیں شاخوں کو، بڑی شاخوں کو، الدوحی سایہ دار درخت کی یا پھیلا درخت، بڑا درخت جس کو ہم گھنا درخت کہتے ہیں۔ حتی صافحت یہاں تک کہ صافحت انہوں نے مصافحہ کر لیا ہے، کفل الکثیبی، کفل الکثیبی، کثیب جو ہے یہ ٹیلے کو کہتے ہیں، کفل اس کی بیک سائڈ کو، اس کے پچھلے حصے کو، زوائبی زوائبہ زلفیں بالوں کو کہا جاتا ہے۔ یعنی شاعر نے ٹہنیوں کو محبوب کی زلفوں سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی ٹہنیوں نے ٹیلے کے پچھلے حصے سے مصافحہ کر لیا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہتا ہے اور بڑے بڑے پھیلے ہوئے درختوں کی شاخیں بڑی ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ ان شاخوں نے ٹیلے کے پچھلے حصے سے یعنی ان کی بیک سائڈ سے مصافحہ کر لیے، یعنی ان پہ۔ اب ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں کہ بہار میں درختوں کی شاخیں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ جھک کے ٹیلے کی بیک سائڈ پہ جو حصہ ہے اس سے ٹچ ہو رہی ہیں، تو شاعر نے اس کو مصافحہ کرنے کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے وَتَنَوَّعَتْ اور مختلف قسموں کے بسط الریاضی، ریاض کہتے ہیں باغ کو، اور بسط کہتے ہیں کسی بھی بچھی ہوئی چیز کو، کیاریاں بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، قالین کے لیے بھی آتا ہے، بستر کے لیے بھی آتا ہے۔ وَتَنَوَّعَتْ بُسْطُ الرِّيَاضِ فَظَہْرُهَا کہتا ہے کہ باغ کی روشوں میں یا باغ کی کیاریوں میں رنگا رنگی آ گئی ہے، اس میں مختلف اقسام جو ہیں اس میں تنوع آ گیا ہے، اس میں مختلف اقسام
نظر آ رہی ہیں، فظاہرها تو ان کے پھول، متباین الاشکالی، متباین مختلف، اشکالی شکلوں کے ہیں، والالوانی اور رنگوں کے. اور وہ کہتا ہے کہ باغ کی روشوں اور کیاریوں میں مختلف اجناس کے اور مختلف شکلوں اور رنگوں کے پھولوں سے کیاریاں جو ہیں وہ رنگا رنگ ہو گئی ہیں، وتنوعت رنگا رنگ ہو گئی ہیں. بسط الریاضی باغ کی کیاریاں یا روشیں دونوں کہہ سکتی ہیں آپ. فظاہرها تو ان کے پھول، متباین الاشکالی والالوان مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں کے ہیں. من ابیض یقق، جیسے کہ ہم اردو میں جب رنگ بیان کرتے ہیں تو ان کی یعنی ان کی شوخ ہونے کو یا ان کے گاڑھے ہونے کو جس چیز سے ہم بیان کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں دودھ جیسا سفید یا برف جیسا سفید، روئی کے گالے جیسا سفید، برف کے گالے جیسا سفید، اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یققن، برف جیسا. من ابیض یققن، برف جیسے سفید، ابیض سفید، یققن برف جیسے. واصفر فاقین، اور چمکدار زرد، اصفر فاقین چمکدار زرد، سنہری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی سنہری زرد. او ازرق صاف، یا گہرے نیلے شفاف نیلے. او احمر قان، یا گہرے سرخ، یعنی اس میں مختلف رنگوں کے، یہ پچھلے شعر سے متعلق ہے کہ اس میں مختلف رنگوں کے پھول دکھائی دے رہے ہیں، جن میں سے کچھ برف کی طرح سفید ہیں، کچھ گہرے زرد رنگ کے ہیں، اور کچھ شفاف نیلے رنگ کے ہیں، اور کچھ بہت گہرے سرخ رنگ کے ہیں. وَالظِّلُّ، اور سایہ، یاسرکو چوری چوری آتا ہے، فی الخمائل، خمائل باغوں کو ہی کہتے ہیں. خطوۃن، خطوہ کہتے ہیں قدم رکھنا، یعنی سایہ چوری چوری باغات میں، خمائل بہت گھنے باغات کو کہا جاتا ہے، گھنے باغات میں چوری چوری قدم رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ کے بعد سایہ اترنا شروع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا 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 کر کے آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے. تو شاعر نے اس کے آہستہ آہستہ اترنے کو چپکے چپکے سے، چوری چوری سے داخل ہونے سے تشبیہ دی ہے، کہ جیسے کوئی شخص چپکے چپکے سے گھر میں داخل ہو رہا تو تھوڑا تھوڑا کھسکتا جاتا ہے، اسی طرح سے سایہ جو ہے وہ چپکے چپکے سے آگے بڑھتا جاتا ہے. اور سایہ باغات میں چپکے چپکے سے چوری چوری اپنے قدم رکھتا ہے. والغصن، اور شاخیں، یختیرو جھومتی ہیں، یختیرو جھومنا. خطرتن نشوانی، خطرتن ایک ایسی اس طرح سے جھومتی ہیں کہ وہ نشوانی جوانی کے نشے کے ساتھ جھومتی. نشوان جو ہے وہ نشے کو کہا جاتا ہے، جوانی کے نشے کو. تو کہتے ہیں وہ جوانی کے، اور جو شاخیں ہیں وہ جوانی کے نشے کے ساتھ جھومتی ہیں. یعنی شاعر نے جو شاخیں ہیں ان کا جو جھومنا، ہوا کے ساتھ ان کے جو ہلنا جلنا ہے، اس کو ایسے تشبیہ دی ہے کہ جیسے کوئی جوانی میں نیا نیا نشہ، اس میں سرور آئے جوانی کا، تو جیسے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے اپنی جھوم میں، اپنی ترنگ میں لگا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ جو شاخیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر جھوم رہی ہیں. اس کے بعد وَكَأَنَّمَا الْأَغْصَانُ سُوقُ رَوَاقِسٍ قَدْ قُيِّدَتْ بِسَلَاسِلِ الرَّيْحَانِ. وَكَأَنَّمَا، اور گویا کہ، الْأَغْصَانُ جو شاخیں ہیں، سُوقُ رَوَاقِسٍ وہ رقاصاؤں کا بازار ہے، یعنی جو ڈانسرز کا
ایک مشہور ان کے ساتھ جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو شاخیں، شاعر نے شاخوں کو ان جھومتی ہوئی، ان ڈانس کرتی ہوئی رقاصاؤں سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے پیروں میں پائلیں پہن رکھی ہوں اور وہ چھن چھن بجتی ہوں. تو شاعر نے کہا ہے وَكَأَنَّمَا گویا کہ شاخیں سوق و رواق کسی ناچنے والیوں کا یا ڈانس کرنے والیوں کا یا رقاصاؤں کا بازار ہیں. قد قیدت جنہیں پہنا دی گئی ہے، قیدت قید کر دی گئی ہے، پہنا دی گئی ہے، بسلاسلی سلاسل پازیب، سلاسل زنجیر کے لیے بھی آتا ہے اور بیڑیاں جو پاؤں میں پہنا جائے اس کے لیے بھی آتی ہے. ریحانی، ریحان آپ کو پتہ ہے پھولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو گویا کہ شاخیں رقاصاؤں کا بازار ہیں جنہیں ریحان کے پھولوں کی پازیبیں پہنا دی گئی ہیں، جن کو ریحان کے پھولوں کی پائلیں پہنا دی گئیں. اس کے بعد اگلا شعر ہے وَالشَّمْسُ اور سورج تنظرُ جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، من خلالی درمیان میں سے، یعنی جو وقفہ ہے ان میں سے، فروعیہا اس کی شاخوں کے درمیان میں سے جھانکتا ہے. نحو الحدائق، حدائق حدیقہ کی جمع یعنی باغات کی طرف دیکھتا ہے، نحو طرف، نظرتا ایک ایسی نظر سے، غیرانی رشک بھری نظر سے. اور سورج جو شاعر ہے اس نے جو سورج چمکتا ہے باغات پر اس کو تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ وہ چپکے چپکے سے باغ کی طرف رشک سے دیکھتا ہے. اس کے بعد ہے اگلا شعر ہے فصرف پس بھول جا، ہموم کا اپنے غموں کو، برغبی بہار کی وجہ سے، وفضلی اور اس کی احسان کی وجہ سے، پس اپنے غموں کو بہار اور اس کے احسانوں کی وجہ سے بھول جا. ان الربیع بے شک بہار تو، هو الشباب الثانی بے شک بہار تو دوسری جوانی ہے. شاعر اس شعر میں کسی بھی غمزدہ شخص کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آس پاس دیکھو اور قدرتی نظاروں میں کھو جاؤ اور اپنے غموں کو بھلا دو کہ بے شک تو بہار انسان کو دوسری دفعہ جوان کر دیتی ہے، گویا کہ وہ جب اندر جو غم اور دکھ ہوتے ہیں ان کو مٹا ڈالتی. اب سارے نظم کی ایک ہی دفعہ اکٹھی میں کر دیتی ہوں ترجمہ. پہلا شعر ہے کہ بہار نے بان کے درخت کی شاخوں کو نئی پوشاکیں پہنا دی ہیں اور یہ ان کا ٹیلوں پر بہت بڑا احسان ہے. اور بڑے بڑے پھیلے ہوئے درختوں کی شاخیں بڑی ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ ان شاخوں کی زلفوں نے ریت کے ٹیلے کے پچھلے حصے سے مصافحہ کر لیا ہے. اصل میں شاعر نے باریک پتے جو ہوتے ہیں ان کو زلفوں سے تشبیہ دی ہے، یعنی بالوں سے تشبیہ دی. اور باغ کی روشیں اور کیاریاں رنگا رنگ ہو گئی ہیں، چنانچہ باغ کے پھول جو ہیں وہ مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں میں ہیں یا اس میں دکھائی دے رہے ہیں. من ابیض یاقوتین واصفر افاقین، ان میں سے کچھ تو جو ہیں وہ برف کی طرح سفید ہیں، کچھ گہرے زرد رنگ کے ہیں، کچھ